پھر یاد دلائیں کہ دیکھیں جب بھی فون کر رہے ہیں تو موضوع وقت کا انتخاب بہت ضروری ہے. دیکھیں سامنے والے کو جس کو ہم فون کر رہے ہیں نا اس کی ٹائم ٹیبل کا بھی خیال رکھیں. اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر شخص کے کھانے کا، آرام کا، اپنے بچوں کا، فیملی ٹائم، کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے. تو کام کے اوقات کو دیکھیں کہ کس طرح کی مصروفیت میں وہ شخص مجبور ہوگا. انسان کو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی فون کریں گے متعلقہ آدمی آپ کو دستیاب ہو، بلکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر دوسروں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا. تو شریعت مطہرہ نے ایسے آدمی جس کی زیارت اور ملاقات کے لیے کوئی دوسرا شخص آئے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جھوٹ اور دروغ گوئی سے بچتے ہوئے صاف الفاظ میں اچھے اسلوب سے ملاقات سے معذرت کر سکتا ہے. اب فرض کیجئے کہ میں آپ کو فون کروں یا آپ مجھے فون کر رہی ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ابھی آپ سے، تو میں معذرت کر سکتی ہوں، نہیں بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی. یا آپ میرے گھر آئیں بغیر وقت لیے آ گئی، میں آپ سے معذرت کر سکتی ہوں کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی. تو یہ تو قرآن ہمیں دے رہا ہے نا، یہ تو اجازت ہمیں قرآن دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں میل ملاپ کے جو آداب بیان کر رہے ہیں، آداب بیان فرما رہے ہیں کہ گھر والے اجازت نہ دیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ فون کرتے وقت ایسے ٹائم کا انتخاب کرنا چاہیے کہ دوسروں کی ضروریات اور مصروفیات کو مد نظر رکھا جائے. تو آیت کی رو سے معلوم ہوا کہ اگر فون اٹھانے والا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا فون نہیں اٹھا رہا ہے، کسی دوسرے کو فون کرنے کا کہے تو اسے حق حاصل ہے. لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے، تھوڑا سا ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی پیش کرنا چاہیے. کرنے والا بھی وقت کا ذرا خیال کرے اور اٹھانے والا بھی دیکھے کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو جس نے فون کر لیا. جیسے کہ پہلے بھی سمجھایا گیا تھا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مقام کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فون کرنے سے پہلے ایک میسج کیجیے. میسج جیسے آپ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر اندر سے جواب آئے کہ آ جائیے، دروازہ کھل گیا تو آ جائیے، نہیں تو پھر نہ آئیے اندر، تو میسج کر لیجئے. اساتذہ کو خاص طور پر فون کرنے سے پہلے ان سے ادب کا مقام یہ ہے کہ انہیں میسج کیا جائے کہ استاد جی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، باجی میں آپ سے بات کر سکتی ہوں. تو اس سے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی فرمائیے تو آپ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا نا کہ اے لوگوں کسی کے ہاں بلا اجازت نہ جاؤ، بلکہ لیکن پھر ان میں سے گھر کا غلام اور وہ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا وہ بلا اجازت آ سکتے، لیکن بعد میں 3 مخصوص اوقات پر ان پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ بھی بلا اجازت نہیں آئیں گے اندر. تو سورہ نور گھر کی معاشرت سکھا رہی ہمیں. فرمایا تمہارے غلام، لونڈی اور بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں تم پر داخل ہوتے وقت اجازت لیا کرے. ایک صبح سے پہلے، دوسرا دوپہر کو جب تم کپڑے اتارتے ہو، تیسرا عشاء کی نماز کے بعد. 3 اوقات تمہارے پردے کے، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں تم پر گناہ نہیں، وہ بلا اجازت بھی آ جائے. تو جب ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے بتا دیا، وقت بتا دیا، تو بالکل اب تو فون ایسا ہے جیسے آدھی ملاقات ہی ہے فون تقریباً. تو 24 گھنٹے رابطہ واسطہ رکھتے ہیں، پبلک مقامات پر بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں رابطہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں قرآن کی سورہ نور کی جو آیت ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے مقامات جو عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. آیت نمبر 29 میں ایسے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اگر تم ایسے مکان میں جاؤ جہاں کوئی مستقل رہائش پذیر ہو، اس میں تمہارے فائدے کا سامان ہو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، تم وہاں بلا اجازت آ جا سکتے ہو، اور اللہ تمہارے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کے، پوشیدہ تمام اعمال کی خبر رکھتا. تو ایسے مقامات جو 24 گھنٹے کھلے ہوئے وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں. یعنی ریسٹورنٹ ہیں، ایمرجنسی ہاسپٹل ہیں، ایئرپورٹ ہیں، وہاں تو اوقات کی کوئی بندش نہیں ہے نا، وہاں آپ کر لیجئے. لیکن گھر میں کسی کے فون کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ضروری ہے. فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کرنے والے کے لیے فرمایا دروازہ کھٹکھٹانے کی 3 مرتبہ اجازت دی. اگر 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. جب کوئی تم میں سے کسی سے ملنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، پھر بھی اجازت نہ ملے تو چاہیے کہ واپس لوٹ جائے. اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت کا مقصد کیا ہے کہ کسی پر بلا اجازت نظر نہ پڑے. معلوم ہوا کہ آنے والے کو 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کا جواز ہے، اس کے بعد واپس آنے کا حکم ہے. اس لیے ٹیلی فون کرتے وقت بھی ہمیں میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے. ٹیلی فون کی گھنٹی کو 3 گھنٹیوں تک محدود نہیں رکھ سکتے. فون کرنے والے کو چاہیے کہ نہ لمبی گھنٹی دے
کہ اکتاحت کا شکار ہو جائے بندہ، نہ ہی اتنی لمبی بات کرے کہ بندہ جو ہے آپ کو فون کاٹنے کے لیے بہانے سوچنا شروع کر دے کہ کس بہانے سے اس کا فون بند کیا جائے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کر امام کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا. آپ رحمۃ اللہ باہر آ کر اس کو ناپسند فرمایا، عورت کو ڈانٹا. ایسا طریقہ تو پولیس اختیار کرتی ہے، جبکہ عام آدمی سکون اور وقار سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، ان نفوس قدسیہ جن کا آپ اس قدر احترام کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر نبی کے گھر کا دروازہ انگلیوں کے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے. آج ہمارے پاس یہ برقی دروازہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، برقی گھنٹی ہوتی ہے ہمارے گھر کے باہر جیسے گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہمارا فون جو ہے برقی دروازہ ہے ہمارا. اس کو بھی بس اتنا ہی بجائیں کہ دوسرے کے کانوں میں اس کی گھنٹی نہ چبھنے لگے. ایک مرتبہ کسی نے فون نہیں اٹھایا، انتظار کریں، وہ دوسری دفعہ آپ کال کریں گے تو اٹھا لے گا. نہیں کرا پھر بھی نہیں اٹھاتے تو پہلے میسج کر کے اجازت دیں.